इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरबत एजाज कादरी साहब। उनसे भी आज हमने वक्त लिया है। सरबत एजाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको ईद उल मिलादुन नबी शरीफ की खुशियाँ मुबारक। सरबत एजाज कादरी साहब, ज़ाहिर है आज के दिन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, और ज़ाहिर है आज की ज़िंदगी का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं आज के माशरे की। ये फरमाइएगा कि अखलाकियात पे आज ज़रा हमने कोशिश की कि माशरे की बात करें। आप फरमाइएगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जिसका प्रचार 40 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे, हम कहीं पर भी जाकर उसका अशर अशीर भी कुछ करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते? बहुत शुक्रिया। मैं GTV के तवस्सुस से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक कुरान पाक की एक आयत है, वमा अरसल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको दोनों जहाँ के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा किसने? रब्बुल आलमीन ने। वो जब दोनों जहाँ के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए तो यकीन वो मौसिन इंसानियत भी हैं। इंसानियत का एक बहुत बड़ा मतलब बाब है जिन्होंने इंसानियत का सबक दिया। और सबसे पहली बात जो उन्होंने आज हर शख्स अपने अंदाज में जश्न मना रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ इन खुशियों में हुज़ूर वसल्लम की तालीमात, उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके अफ़ाल को भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए खुशी के मौके के ऊपर। बल्कि ये हम कहते हैं कि आज ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जश्न होता है जहाँ मौसिन इंसानियत दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने, अगर हम थोड़ा 1400 साल पहले चले हैं, जब मेरे आका करीम तशरीफ़ लाए हैं, उनकी तशरीफ़ आवरी हो रही है, तो उन्होंने कलमे की दावत नहीं दी, 40 साल उन्होंने अखलाकियात की दावत दी, अखलाक सिखाए। और दूसरी बात जो उन्होंने ईमानदारी, अमानत, सदाकत, कि मेरे पास एक चीज़ अमानत है, मेरी ज़िंदगी अमानत है, मेरा काम अमानत है, तो उसको किस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। कलमे की दावत नहीं है, बात गौर करने की है। अब दावत है कलमा शरीफ। कलमा शरीफ से पहले की दावत बता रहा हूँ, ये मैं 40 साल की जो दावत थी जो आपने उन कुफ्र में, जहाँ वो जुल्म, ज़्यादतियाँ, जहाँ बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जा रहा है, जहाँ औरत का एहतराम नहीं था, जहाँ अदब नहीं था, जुल्म था, ज़्यादती थी, उस माशरे के अंदर आप तशरीफ़ लेकर आए, हिदायत लेकर बन के तशरीफ़ लेकर आए। आपने जब पहाड़ी पर चढ़े, आपने सारे काफिरों को जमा किया। बड़ा अहम ये एक दो सवाल किए उन्होंने उन काफिरों से जो कि पहाड़ी के इस तरफ मौजूद थे। आपने कहा कि ये बताओ कि पहाड़ी के उस तरफ फ़ौज खड़ी है कि आप यकीन करोगे? उन तमाम काफिरों ने एक ज़बान होकर कहा कि हम यकीन करेंगे, आप हक़ है, सच्चे, ईमानतदार हैं, सादिक हैं। अभी इस्लाम नहीं है, लेकिन पैगाम देखे क्या है? अखलाकियात का, किरदार का। ये दो चीज़ें माशरे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर आपने दूसरा सवाल किया, अगर फ़र्ज़ करो आप वहाँ उस तरफ आओ, पहाड़ी की तरफ, आपको फ़ौज नज़र ना आए, तो क्या आप यकीन करेंगे मेरी बात का? तो कहा कि हम अंधे हैं। क्या कहा जुमला? तारीख़ी जुमला कि हम अंधे हैं। काफिर कहने लगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हैं। यानी कि वह है नहीं फ़ौज, लेकिन फिर भी कह रहे कि आप सच्चे हैं। ये है वो पहला लेसन जिसे आज हम भूल गए। आज हम जो पहला लेसन था, आज हमारे अखलाक, हमारी मैशियत के साथ साथ हमारे अखलाक भी तबाह हो गए, हमारा किरदार तबाह हो गए। आज हम इस काबिल हैं कि दूसरों के सामने अपना किरदार पेश कर सके, जिन्होंने सालों हुकूमत की। सरबत एजाज कादरी साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर आपको पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, जानते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। अभी मैं बात कर रही थी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से और मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, उनसे भी हमने यही सवाल किया कि हमारे रवैये बड़े मुख्तलिफ होते हैं, ख़वातीन के मामले में, बच्चों के मामले में। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में तज़किरा फरमाया इन चीज़ों का। तो हम अपने घर में बच्चे जो हैं, या बेटियां हैं, या बहनें हैं, या माएँ हैं, उनके साथ जो हमारा रवैया है वो कितना बदलने की या तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो उनकी जब बेटी तशरीफ़ लाती थी तो वो तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, लेकिन यहाँ माओ, बहनों, बेटियों की हुर्मत पे ही हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अभाम भी है लोगों में, और शायद समझ भी नहीं है इस मामले पर। मेरे आका करीम जब अपनी लाडली बेटी जब तशरीफ़ लाती थी, आप खड़े हो जाते थे, उनके माथे को चूमा करते थे, बोसा लिया करते थे।
آپ آپ کہتے تھے کہ بچیاں ایسی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، جب بچہ تشریف لاتا ہے تو ایک فرشتہ اترتا ہے، لیکن جب بچیاں تشریف لاتی ہیں تو فرشتوں کا جھنڈ اترتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ میرے آقا کریم کی آمد کے بعد عورت کو حیا کی چادر عطا فرمائی، اس کو تقدس عطا فرمایا، ان کے پاؤں میں جنت رکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑا اہم بات یہ ہے جو اخلاقیات سے تعلق ہے، دوسرا ہے رول آف لا، امپلیمنٹیشن نہیں ہے رول کی۔ قانون کی ہم نے قانون بنا رکھے ہیں، عورت کے اوپر بل پاس ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر اتنی بے حسی ہے، اتنی بے حسی ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا نام کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس بہن کو، جس کو ہم اپنی ماں، جس کو بہن، جس کو بیٹی، میں خود 2 بیٹیوں، میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرا بازو ہیں۔ اور یہ آدمی جس طریقے سے یہ بچیاں اپنے ماں باپ کی کیئر کرتی ہیں، گھر کی کرتی ہیں، شوہر کی کرتی ہیں خدمت، شوہر کے بعد باپ کی خدمت کرتی ہیں، سب کے، یعنی ان کی خدمت ایک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہونا، رول آف لا نہ ہونا، اور دین سے دوری اور خوف خدا کا نہ ہونا۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ سرورت اعجاز قادری صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج جب ہم سیاستدانوں کی چلے مثال لے لیتے ہیں، جس کا جواب آپ نے ابھی دیا اس کے تناظر میں، ایک تو یہ کہ ہماری عادت یہ ہے کہ اب ظاہر ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ آج کے معاشرے میں جو یہ اخلاق کا ہمارا عمل ہے، یعنی سیاست کے حوالے سے اگر میں بات کروں بالخصوص، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا رول ہے، کتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جس بھی سیاسی تنظیم کا جو بھی سربراہ ہے، وہ اپنے فالوورز کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی بات بھی کہنی ہے لیکن اخلاقیات کو بھی سامنے رکھنا ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہرحال امتی ہے۔ دیکھیں بہن، میں پتہ ہے کیا ہے، ہم نے نا ہر ایک کو عزت دینی ہے، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھیں، میرے محبوب کا ذکر تو قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، کوئی ختم کرنا بھی چاہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت علم نشرح کی یہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ تو ہمیں ان کی راستے کو بھی تو اپنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ بتائیں ہماری کیسی نماز ہے؟ ہم غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے، ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن ہم بدنیاتی، بدگمانی، تہمت لگانا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ تو دین کے حکم فرما رہا ہے۔ ہم جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں اس کی بھی تو ماننی ہے۔ ہم اس کے قرارت میں چلیں گے، ہماری اصل منزل تو ہماری قبر ہے، آخرت ہے۔ اگر میرے اندر یہ خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، تو میں سمجھتا ہوں میں ہر برائی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم اخلاقیات کئی تو تعلق ہے سیاست سے۔ آج جو آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ صرف دین سے دوری۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سارے نظام دیکھے بہن، سارے نظام دیکھے اس دنیا میں۔ قسم سے میں خود ایک پروفیشنلی انجینئر ہوں، میں 17 سال جاپانیوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ میں نے ان کی اخلاقیات آسمانوں کو چھوتی ہے۔ وہاں اسلام نہیں ہے لیکن اخلاق ہے، ہمارے ادھر اسلام ہے، اخلاق نہیں ہے۔ یہ 2 بڑا ڈفرینس ہے۔ اور ہمیں سیاستدانوں کو جو خود جو بیٹھ کے اسکرینوں پہ ہوتا ہے، قول و فعل کا تضاد ہے۔ آپ کے منشوروں میں تو سب لکھا ہوا ہے، یہ حقوق دیں گے، یہ حقوق دیں گے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، لیکن جب سیاست کے اندر آتے ہیں تو پھر کرپشن۔ اور آپ ایک اور بات بڑی غور طلب ہے کہ میرے آقا کریم جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، لوگ کانپ رہے تھے کہ آج یہ ہم سے بدلہ لیں گے، وہ 40 سال کا، لیکن میرے آقا کریم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ وہ ابو سفیان جس کے گھر میں آپ نے کہا سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ نے کہا جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے اسے معافی، اسے بھی معافی، لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا تھا، ایک چیز کو انہوں نے معاف نہیں کیا، وہ تھی جھوٹ اور کرپشن۔ آپ نے کہا کہ آج میری ایک قریش صحابہ اکرام جمع ہوئے، کہا کہ حضور یہ قریش کی بیٹی ہے، بہت بڑا فساد ہو جائے گا، بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، یہ قریش کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، اس کی جگہ میری لاڈلی بیٹی، میرا جگر کا گوشہ بھی ہوتی نا تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کو حکم تھا۔ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف۔ یہ آپ کو کہیں پورے پاکستان میں نظر آتا ہے؟ کہیں آپ کو آج پوری دنیا کا مسلمان، کشمیر کی بچیاں، کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کے بیٹے، کشمیر کی مائیں، یمن، شام، عراق، لیبیا، یہ کیا ہے؟
آج مسلمان کیوں اتنی آزمائش کا شکار ہے؟ اس لیے دین سے دوری ہے. ہمارا نعرہ، ہمارا سلوگن یہ ہے، اسلامی نظام کا ہے نفاذ، عدل، تعلیم، امن و امان. ہم یہ فوکس کر لیں سارے سیاستدان کہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے آئین بنایا، 73 کا آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابرین نے بنایا، تو اس میں 1 سے 40 تک کیا چیز ہے؟ بیسک نیڈس فار پبلک. آپ بتائیں کون سی نیڈس پوری ہو رہی ہیں؟ بچے مر رہے ہیں سیلابوں کے اندر، وہ آج یہاں سب آرام سے مزے سے سو رہے ہیں. کسی کے ہو رہے ہیں روزانہ 50 بچے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں مختلف بیماری میں. کسی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی سیاست خالی جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے. سیاست عبادت ہے. ہمارے خلفاء راشدین نے کی، ہمارے اکابر، ہمارے فاروق اعظم نے 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. حضور کی آپ دیکھیں کیسی وہ تھی کہ جب آپ فوج آپ کی جا رہی ہے فتح مکہ کے لیے، تو کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. آپ نے 2 صحابی رسول کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں کھڑے ہو جائیں، کہ یہ نہ ہو کہ جانور ہمارے گھوڑوں کے نیچے یہ بچے رل جائیں، یہ بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں. ایک جانور کے لیے سر یہ کہاں ہے؟ ہم لوگ کدھر ہیں؟ آج ہم خود دیکھیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی پوری دنیا کی اپنی نہیں کرتے، احتساب ہم اپنا نہیں کرتے. اپنا کرنا ہوگا، اپنے سے شروع کریں آپ.